بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ صرف کے ہمارے اسباق چل رہے تھے۔ سب سے پہلے نمبر پر ہم نے پڑھا تھا 6 اقسام، اس کے بعد 6 اقسام، اس کے بعد حروف کی بحث، اس کے بعد 7 اقسام، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد ہم نے کیا پڑھا تھا، اس میں اسم کی تقسیم، اور اس میں ہم نے کہا تھا کہ مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل 6 اسم۔ ان کی تعریفات ہو گئی تھی مکمل؟ ہاں جی، اچھا ابھی نام ہوئے، ٹھیک ہے، یہاں تک آ گئے۔ اچھا، تو ان کے نام ہو گئے تھے۔ ہم نے کہا تھا کہ مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم۔ 6 فعل کون کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جہد، امر اور نحش۔ کتنے ہو گئے؟ 6۔ نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 1، نمبر 2، نمبر 3، نمبر 4، نمبر 5، نمبر 6، نمبر 6، نمبر 5، نمبر 4، نمبر 3، نمبر 2، نمبر 1۔ یہ بتا کہ سمجھ میں پتہ چل جائے گا۔ آگے 6 ہے اسماء، اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ۔ 6 اسم ہیں، کون کون سے؟ اسم فاعل، مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ۔ اسم فاعل، اسم مفعول، اسم ظرف، اسم آلہ، اسم تفضیل، صفت مشبہ، یہ نام یاد رہ جائیں گے۔ مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم۔ فعل بھی آگے سمجھ میں اور اسم بھی۔ اب ان کی تعریفات۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ یا یوں تعبیر کر لیں کہ جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے، جو مرضی لفظ بولے مفہوم ایک ہی ہے۔ ماضی کس کو کہتے ہیں؟ جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، جو گزشتہ زمانے پر دلالت کرے۔ عجیب اسم۔ مضارع جس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جائے۔ مضارع کس کو کہتے ہیں؟ جس میں، پھر دوبارہ بولے، مضارع کس کو کہتے ہیں؟ پھر دوبارہ بولیں، ٹھیک ہے۔ اب اس کو یوں بھی تعبیر کرتے ہیں کہ مضارع جس میں حال اور استقبال والا معنی پایا جائے، ٹھیک ہے۔ وہ لفظ استعمال کر لیں، یہ استعمال کر لیں، ایک ہی بات ہے۔ بعض کتابوں میں وہ لفظ آ جاتے ہیں، بعض میں وہ آ جاتے ہیں۔ بسا اوقات بچے پریشان ہو جاتے ہیں کہ یہ لفظ آ گیا تو یہ وہاں تو نہیں استعمال ہوا، تو یہاں یہ آ گیا، یہ وہاں نہیں استعمال ہوا، تو مطلب ایک ہی ہوتا ہے دونوں کا، ٹھیک ہے۔ ماضی جس میں گزرا ہوا زمانہ پایا جائے، مضارع جس میں موجودہ یا آئندہ زمانہ پایا جائے۔ اس کے بعد کیا ہے؟ نفی تاکید۔ نفی تاکید کی تعریف کیا ہے؟ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا انکار کرنا۔ نفی تاکید کی کیا تعریف ہے؟ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا، پھر دوبارہ بولیں، زمانہ مستقبل میں، جی پھر دوبارہ بولیں، زمانہ مستقبل میں کسی کام کا انکار کرنا۔ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا انکار کرنا۔ نفی جہد، زمانہ ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا، ٹھیک ہے۔ نفی جہد، زمانہ ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا۔ نفی تاکید کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ مستقبل میں کسی کام کا انکار کرنا۔ نفی جہد کس کو کہتے ہیں؟ زمانہ ماضی میں کسی کام کا انکار کرنا۔ اسی لیے صرفی لوگ نفی جہد کا دوسرا نام ماضی مانوی بھی رکھتے ہیں۔ صرفی لوگ نفی جہد کا دوسرا نام ماضی مانوی بھی رکھتے ہیں، یعنی جو ماضی منفی کا معنی ہوتا ہے وہی نفی جہد کا معنی ہوتا ہے، جو نفی جہد کا ترجمہ ہوتا ہے وہی ماضی منفی کا ہوتا ہے۔ اس لیے اس کا نام یہ رکھ دیتے ہیں، ماضی مانوی بھی رکھ دیتے ہیں۔ ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جہد۔ اس کے بعد کیا ہے؟ امر۔ اس کے بعد کیا ہے؟ امر۔ امر کی کیا تعریف ہے؟ امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا۔ امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا۔ امر کا لغوی معنی ہے حکم دینا، اور اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فاعل مخاطب سے کسی کام کا طلب کرنا۔ امر کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فاعل مخاطب سے کسی کام کا طلب کرنا۔ امر کا لغوی معنی کیا ہے؟ حکم دینا۔ امر کا لغوی، پھر الٹ ہو گیا، امر کا لغوی معنی کیا ہے؟ حکم دینا۔ اصطلاحی معنی کیا ہے؟ فاعل مخاطب سے کسی کام کا طلب کرنا۔ نہج، نہج کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ روکنا، منع کرنا، روکنا، منع کرنا۔ اصطلاحی معنی کیا ہوتا ہے؟ اصطلاحی معنی یہ ہے فاعل مخاطب کو کسی کام سے روکنا یا منع کرنا۔ فاعل مخاطب کو، وہاں کیا تھا؟ فاعل مخاطب سے، یہاں کا فاعل مخاطب کو کسی کام سے روکنا یا منع کرنا، لفظ آ جائے گا۔ اور یا یہ بات بھی ذہن میں رکھیں،
اکثر و بیشتر صرف کے طلبا جب بولتے ہیں تو نہیں بول دیتے لفظ کیا ہے امر نہیں, لفظ نہیں ہے کیا ہے لفظ نہیون, نہج کا لفظ ہے. اسی طرح وہی بول دیتے ہیں, وہی بھی لفظ نہیں ہوتا, وہ بھی کیا ہوتا ہے وحیون, وحی کا لفظ ہوتا ہے. عموماً سیغہ کے بولنے میں وہ غلطی کر جاتے ہیں, نہیں بول دیتے ہیں وہی بول دیتے ہیں, یہ لفظ غلط ہے. اصل لفظ کیا ہے نہیون, نہی بولیں گے وحی بولیں گے, اور وہی اور نہیں بولیں گے. یہ بتا گئی سمجھ میں. اب ماضی کی تعریف آ گئی, مضارع کی آ گئی, نفی تاکید کی آ گئی, نفی جہد کی آ گئی, امر کی آ گئی, نہج کی آ گئی. یہ 6 چیزوں کی تعریف آ گئی. ان تمام کو ذرا دہرائیں پھر آگے چلتے چلیں. جلدی بولے شام. یہ بتا جائے گی سمجھ میں, پتہ چل جائے گا. اب آگے چلیں. 6 اسم ہے. پہلے نمبر پر ہے اسم فاعل. اسم فاعل, اسم فاعل, فاعل کس کو کہتے ہیں؟ لغوی معنی کام کرنے والے کو کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں؟ کام کرنے والے. اسم فاعل کی تعریف کیا ہے؟ اسم فاعل کا اصطلاحی معنی کیا ہے؟ اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو. اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہے. تعریف آگے سمجھ میں, ذرا مشکل ہے, اس کو ذہن میں رکھنا. عام کتابوں میں یہ تعریف کم ملتی ہے. اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو. لفظ آگے سمجھ میں, لفظ بولے میں وضاحت کرتا ہوں. پھر دوبارہ بولے, اسم فاعل وہ اسم ہے. پھر دوبارہ بولے, جلدی بولے شاید. آگے بات سمجھ. اب ذرا غور, اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا. اب اس کا مطلب ہوگا کہ اسم فاعل کا جو اشتقاق ہے یہ کس سے ہوگا؟ فعل سے ہوگا. ٹھیک ہے. اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے, یعنی وہ بذات خود اس میں ذات نہیں ہوتی, ذات والا معنی پایا جاتا ہے. اسم فاعل میں ذات والا معنی پایا جاتا ہے جس سے معنی مصدری, چونکہ اسم فاعل بنتا ہے فعل سے اور فعل بنتا ہے مصدر سے. اب وہ جو مصدر والا معنی ہوتا ہے نا وہ فعل کے اندر بھی پایا جاتا ہے اور اسم فاعل کے اندر بھی پایا جاتا ہے, اسم کے اندر بھی پایا جاتا ہے, کیونکہ معنی مصدری جو ہوتا ہے اول سے لے کر آخر تک ساتھ ساتھ جاتا ہے. تو اب معنی یوں کریں گے, اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر یعنی نکل رہا ہو. اب اس کی مثال دیکھیں, جب ہم کہتے ہیں نا زیدن ضاربن, زید مارنے والا ہے. زید کیا ہے؟ مارنے والا ہے. اب یہاں ضاربن کے اندر مصدری معنی کون سا بنے گا؟ اس کی مصدری الضرب, جس کا معنی مارنا. اب ضاربن کے اندر معنی مصدری ضرب والا معنی پایا جا رہا ہے کہ نہیں پایا جا رہا ہے؟ اب یہ کس سے صادر ہو رہا ہے؟ وہ جو مارنے والا ہے نا جس کو ہم اسم فاعل کہتے ہیں اس سے نکل رہا ہے, یعنی جو آدمی مارنے والا ہے تو فعل ضرب جو ہے وہ اس سے نکل رہا ہے, صادر ہو رہا ہے. اس لیے اب تعریف کیوں کریں گے, اسم فاعل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری صادر ہو رہا ہو. آگے بات سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اب اس کے بعد ہے اسم مفعول. اسم مفعول وہ اسم ہے, اس کی تعریف بھی وہی ہے, صرف ایک لفظ تبدیل کرنا ہے. اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو. اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو. پہلے میں اب تھوڑا سا فرق آ گیا نا. اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس سے معنی مصدری, جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو. اسم مفعول وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس پر معنی مصدری واقع ہو رہا ہو. تو چونکہ اس کے اندر بھی معنی مصدری, میں نے آپ کو کہا تھا معنی مصدری اول سے لے کر آخر تک یہ ساتھ ساتھ جائے گا. اس کی مثال جیسے زیدن مضروبن, زید مارا گیا. اب مارنے والا اور ہے, جس پر مار واقع ہو رہی ہے وہ اور ہے. جو مارنے والا ہے اس کو فاعل کہتے ہیں اور جس پر مار واقع ہو رہی ہے اس کو کیا کہتے ہیں؟ مفعول کہتے ہیں. آگے بات سمجھ میں. اب اس کے بعد کیا اسم ظرف کیا ہے؟ ظرف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ جگہ یا برتن کو کہتے ہیں. ظرف کا لغوی معنی کیا ہوتا ہے؟ برتن کو کہتے ہیں. آپ نے دیکھو گا پرانے زمانے میں سکول کے اندر قاعدے پڑھاتے تھے نا, زوئے ظروف لکھا ہوتا تھا, تو ظرف آگے کس چیز کی تصویر بنی ہوتی تھی؟ برتن کی تصویر بنی ہوتی تھی. تو ظرف کا لغوی معنی کیا ہے؟ برتن یا جگہ.
اس میں ظرف کی تعریف کیا ہے؟ اس میں ظرف وہ اسم ہے جو کسی خاص فعل سے مشتق کیا گیا ہو اور کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے. اس میں ضرب وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو، یوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے، خاص فعل سے مشتق کیا گیا ہو یوں کہہ لیں تب بھی ٹھیک ہے. اس کا فائدہ تھوڑا سا آگے چل کے نحو کی کتابوں میں آ گیا، یہ ہم نے کیوں کہا. ٹھیک ہے، اس میں ظرف وہ اسم ہے جو خاص فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے. اگر جگہ پر دلالت کرے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اگر وقت پر دلالت کرے اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. تو یوں کہہ لیجئے ظرف کی دو قسمیں بن جائیں گی، ایک ظرف زمان اور ایک ظرف مکان. اگر اس میں جگہ والا معنی پایا جاتا ہے اس کو ظرف مکان کہتے ہیں، اگر وقت والا معنی پایا جاتا ہے تو اس کو ظرف زمان کہتے ہیں. یہ تعریف آگے سمجھ میں دوہرائیں اس کو، شاباش. بسم اللہ الرحمن الرحیم. خاص فعل سے مشتق کیا گیا ہوتا ہے کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے، کسی خاص فعل کے واقع ہونے کی جگہ یا وقت پر دلالت کرے. اگر جگہ پر دلالت کرے اسے ظرف مکان کہتے ہیں، اگر وقت پر دلالت کرے اسے ظرف زمان کہتے ہیں. یاد رکھ لیں ظرف مکان اور ظرف زمان کے سیغے الگ الگ نہیں ہیں، گردان الگ الگ نہیں، سیغہ ایک ہے گردان ایک ہے، بس صرف اس کے معنی سے پتہ چلے گا. اگر جگہ والا معنی ہوگا تو اس کو ظرف مکان کہہ دیں گے، اگر وقت والا معنی ہوگا تو اس کو ظرف زمان کہہ دیں گے. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل جائے گا. اس کے بعد کہ اسم آلہ، اسم آلہ کا معنی کیا ہوتا ہے؟ کام کرنے کا ذریعہ، کام کرنے کا واسطہ، کام کرنے کا آلہ. کسی شے کے ذریعے سے کوئی کام ہو تو اس ذریعے کو کیا کہتے ہیں؟ اسم آلہ. جیسے کاٹنے کے لیے کلہاڑی یہ آلہ ہے، چھری یہ آلہ ہے، مکان پر چڑھنا ہو اس کے لیے سیڑھی یہ آلہ ہے، وغیرہ ذالک کا کوئی بھی ہے. سطر ڈانپنا ہو تو کپڑا اس کے لیے یہ آلہ ہے. آگے بس یہ آلہ عین کے ساتھ نہیں، واضح میں رکھیے حمزے کے ساتھ. ایک عین کے ساتھ آلہ لکھا جاتا ہے وہ بلندی کے معنی میں آتا ہے، یہ حمزے کے ساتھ. اس کا معنی کیا ہوگا؟ آلہ واسطہ ذریعہ، آلہ واسطہ ذریعہ. اب اس میں آلہ کا معنی آگے سمجھ. اب اس کے بعد کیا؟ اس میں تفصیل، اس میں تفصیل آگے بات سمجھ. اس میں تفصیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری کسی کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہو. اس میں تفصیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری کسی کے مقابلے میں زیادہ پایا جاتا ہو. اس میں تفصیل وہ اسم ہے جو فعل سے مشتق کیا گیا ہو تاکہ ایسی ذات پر دلالت کرے جس میں معنی مصدری کسی کے مقابلے میں. یعنی اس کا مطلب ہوگا کہ کوئی اور بھی چیز ہوگی اس کے اندر بھی یہ فضیلت والا معنی ہوگا، اس کے اندر بھی ہوگا لیکن اس کے اندر دوسرے کے مقابلے میں زیادہ ہوگا. مثلا جیسے کوئی آدمی کہتا ہے زید اضرب من القوم، زید اضرب من القوم، زید قوم سے زیادہ مارنے والا ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ قوم بھی مارنے والی ہے، زید بھی مارنے والا ہے، لیکن زید کے اندر ضرب والا معنی ان کے مقابلے میں ذرا زیادہ پایا جاتا ہے. جیسے کہہ دیتے زید اکل من عمر، زید عمر کے مقابلے میں زیادہ کھانے والا ہے. تو معنی کیا ہوگا؟ عمر بھی کھاتا ہے روٹی اور یہ بھی کھاتے ہیں لیکن فرق اتنا ہے یہ اس کے مقابلے میں ذرا زیادہ کھا لیتا ہے. آگے طریف سمجھ میں دورہ شابہ جلدی کریں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بولیں دوبارہ پھر بولے، جلدی بولیں. جی یہ بات آگے سمجھ میں. اسم فاعل بھی ہو گیا، اسم مفعول بھی ہو گیا، اس میں ضرب بھی ہو گیا، اس میں آلہ بھی ہو گیا، اس میں تفصیل بھی. اب آگے صفت مشبہ. صفت مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ جس میں دوام و استمرار والا معنی پایا جائے یا جو ہمیشگی پر دلالت کرے. دونوں میں سے جو لفظ بولے مطلب ایک ہی. صفت مشبہ کس کو کہتے ہیں؟ دوام و استمرار پر دلالت کرے یا جس میں ہمیشگی والا معنی پایا جائے اس کو کیا کہتے ہیں؟ صفت مشبہ کہتے ہیں. یہ بات آگے سمجھ میں. پھر دوبارہ ماکوال سے ربط جوڑے. ہم نے کہا تھا مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، 6 فعل اور 6 اسم. 6 فعل کون کون سے ہیں؟ ماضی، مضارع، نفی تاکید، نفی جاد، امر ناج. ان کی تعریفات آ گئیں. اور 6 اسم ہیں، اس میں فاعل، اس میں مفعول، اس میں ظرف، اس میں آلہ، اس میں تفضیل، صفت مشبہ. یہ بات آگے سمجھ میں پتہ چل گیا. اب مصدر سے 12 چیزیں نکلتی ہیں، ان کے نام بھی یاد ہو گئے اور ان کی تعریفات بھی یاد ہو گئی. اب یہاں تھوڑے سے چند ایک فائدے ہیں، ان کو ذرا ذہن میں رکھ لیجئے. ٹھیک ہے، فائدے کیا ہیں؟ فائدہ نمبر 1، فائدہ نمبر 1، آپ نے اس میں فاعل کا بھی معنی بیان کیا ہے اور
सिफ्त मुशब्बा का भी माना बयान किया है, तो क्या इसमें फाइल भी सिफत है, सिफ्त मुशब्बा भी सिफ्त है, तो क्या इनके दरमियान में कोई फर्क पाया जाता है या नहीं पाया जाता? तो उसका जवाब यह है, इसमें फाइल ये दलालत करता है किस पर? हुदूस पर दलालत करता है। इसमें फाइल हुदूस पर दला, हुदूस का मतलब क्या है? यानी इसमें फाइल का मतलब ये होगा जिस जात के अंदर ये माना पाया जाएगा ये हमेशा नहीं पाया जाएगा, कभी पाया जाएगा और कभी नहीं पाया। जैसे हम कहते हैं जैदुन जारिबुन, जैद मारने वाला है, तो क्या मतलब हर वक्त मार रहा होता है? नहीं, यानी ये कभी मारता है कभी नहीं। कब मारता है भाई? जब सबक याद लो तो फिर डंडा मारता है। हमारी गवर्नमेंट कहती है नहीं मार नहीं, बात नहीं समझी, मार नहीं प्यार। मेरा ख्याल यह है कि ये हमारी कौम अजीब व गरीब कौम है, उन्होंने ये देखा ही नहीं है कि आया इस लफ्ज के अंदर क्या खसूसियत पाई जाती है। मैंने पहले भी कहा था हमारी कौम माशाल्लाह मिजाजन इतनी गुलाम कौम है कि जो लफ्ज अंग्रेज हमारे दिमाग में फीड कर दे बस हम कहते हैं ये सर जनाब ये तो ठीक हो गया। अब उन्होंने कहा कि तुम लिख दो मार नहीं प्यार, उसका नतीजा ये निकला पहले तालिब इल्म उस्ताद से डरता था, अब उस्ताद तालिब इल्म से डर रहा होता है कि अगर ये तालिब इल्म छोड़ के चला गया मेरी तादाद कम होगी तो मेरी छुट्टी हो जानी है, ठीक है ना। तो मैंने कहा अगर जुमला बदलना भी है ना तो फिर जुमला यूं लिखना चाहिए था मार भी प्यार भी, मार भी प्यार भी। इसलिए कि जो उस्ताद जो मारते हैं उस्ताद कसाई नहीं होता, उस्ताद जालिम नहीं होता, उस्ताद दुश्मन नहीं होता, उस्ताद खैर खा होता है और वो उस बच्चे का मुस्तकबिल बेहतर करना चाहता है। अब वो ये समझता है कि ये प्यार से बेहतर होगा, ये काम मार से बेहतर होगा, कैसे कैसे होगा, तो ये असल में उसके साथ खैर खाई है। अच्छा, अब अगर ये उस्ताद का मारना बाइस नुकसान है तो फिर हमारी मेडिकल तो सारी टोटल फेल हो जानी चाहिए थी। क्यों? एक बंदे को जख्म हो गया, आपने क्या किया ऊपर मरहम लगाई, ठीक है, और एक बंदा वो है उसको आपने गोली दी, एक बार देखा जख्म इसका ठीक नहीं था आपने इसकी टांग काट दी है, तो अब क्या ख्याल है ये जो टांग काटने वाला होगा इसका दुश्मन है? बात नहीं समझ आई? तो भाई टांग तो उसने काटनी है, लंगड़ा तो कर दिया नहीं, असल में ये इसका खैर खा है, असल में ये क्या है? खैर खा। उसको पता है कि अगर ये टांग नहीं काटते तो पूरा जिस्म खराब हो जाएगा इसकी जिंदगी भर। अब उस जिंदगी को बचाने के लिए ये थोड़ा सा नुकसान बर्दाश्त कर ले। इसी तरीके से जिस तरह सर्जन को तुम उस इंसान का दुश्मन नहीं समझते हो, इसी तरह जो उस्ताद बच्चे को सजा देता है उसको भी दुश्मन न समझो। उसको पता है ये बच्चा प्यार से समझने वाला है या व्यापार से समझने वाला है, ये अल्फाज से समझ जाएगा या डंडे से समझ जाएगा। अगर डंडे की कोई वैल्यू ना होती, डंडे की कोई अहमियत ना होती तो अल्लामा इकबाल ये शेर कभी भी ना कहते अगर आसा ना हो तो कलीमी है कारे बेबुनियाद। अगर ये डंडा इतना जरूरी ना होता अल्लाह ताला हजरत मूसा अलैहिस्सलाम को हे या असवाज डंडा देके कभी ना भेजता। फरमाया ये डंडा भी नबूवत भी तब चलेगी जब साथ साथ डंडा होगा। अब इस कौम की अकल का मातम तो किया जा सकता है, इन पर अफसोस तो किया जा सकता है, लेकिन इस पे गौर नहीं किया जा सकता, इसलिए जो कौम गुलाम होती है उसके अंदर सोचने का सिरे से मादा ही नहीं होता है। इसलिए जब तक हम अपनी फिक्र को, हम अपनी सोच को आजाद नहीं करेंगे उस वक्त तक हम किसी मंजिल में नहीं जा सकते हैं। बता कि तो बहरहाल ये कल बात है। तो अब इसमें फाइल के अंदर सिफत वाला माना पाया जाता है, लेकिन ये हुदूस पर दलालत करता है। हुदूस का मतलब क्या होगा? यानी कभी उसमें सिफत वाला माना पाया जाएगा और कभी नहीं पाया जाएगा। अलबत्ता सिफत मुशब्बा ये दवाम इस्तिमरार पर दलालत करता है, इसमें सिफत वाला माना हमेशा के लिए पाया जाएगा। मसलन जब हम कहते हैं अल्लाह अलीमुन, अल्लाह अलीम है, तो क्या मतलब किसी वक्त अलीम होगा किसी वक्त नहीं होगा? हर वक्त अलीम होगा। अल्लाह ताला खबीर है। या बंदे को कहते हैं जैदुन हसीनुन, जैद खूबसूरत है, तो जहां भी जा रहा है, बैठा है तब भी खूबसूरत है, खड़ा है तब भी खूबसूरत है, चल रहा है तब भी खूबसूरत है, लेटा हुआ है तब भी खूबसूरत है। तो अब ये जो वस्फ है उसके अंदर हमेशा के लिए पाई जा रही है। अब ये बताइए समझ, इसमें फाइल और सिफ्त मुशब्बा में फर्क आ गया समझ में? अब आगे चलें। एक सवाल पैदा होता है कि एक गर्दान और भी होती है इनके साथ जिसको कहते हैं इसमें मुबालिगा। क्या कहते हैं? इसमें मुबालिगा। अब तुमने इसम की 6 किस्में तो बयान कर दी हैं, इसम फाइल भी बयान कर दिया, इसम मफूल भी कर दिया, इसमें ज़र भी बयान कर दिया, इसमें आला भी बयान कर दिया, इसमें तफजील भी, सिफ्त मुशब्बा। इसमें मुबालगा को तुमने क्यों नहीं बयान किया जबकि वो भी तो इसम है? तो उसका जवाब यह है कि इसमें मुबालगा चूंकि मुश्तक नहीं होता, इसकी गर्दानें नहीं आती है, इसके कुछ औजान मखसूस हैं, इसकी गर्दानें नहीं आती है, इसके कुछ औजान मखसूस हैं जो आगे चल के आ जाएंगे, तो इसलिए उनको शुमार नहीं किया। हमने उनको शुमार किया है जिनकी गर्दानें आती है, जो मुश्तकात है, इसलिए हमने इसमें मुबालगा को जिक्र नहीं किया। ये बात आगे समझ में? ये दौरा है सारा, फिर आगे चलते हैं। सारा समझ रहे जितना पड़े शुरू से।
माना हमेशा के लिए पाया जाता है, ज़्यादा खूबसूरत है, ज़्यादा मतलब में पाया जाता है। उसके बाद आगे जी मुबालगा, इसमें सवाल करता है कि आपने 6 इसमें बयान किए लेकिन इसमें से मुबालगा क्यों बयान किया? उसका जवाब यह है कि जो इसमें मुबालगा है, इसमें मुबालगा यही इसकी गर्दान है, यानी इसके खिलाफ गर्दान जो दावे चलते आगे इसलिए हम इसके साथ शुमार नहीं करते। ये बताइए समझ में। अब यह सवाल पैदा होता है कि आपने कहा है कि इसमें मुबालगा किसको कहते हैं जिसमें ज्यादती वाला माना पाया जाए, और इसमें तफसीर किसको कहते हैं जिसमें ज्यादती वाला माना पाया जाए। तो अब इसमें मुबालगा और इसमें तफसील में फर्क क्या है? उसका जवाब यह है कि इसमें तफसीर के अंदर भी ज्यादती वाला माना होता है और इसमें मुबालगा के अंदर भी ज्यादती वाला माना होता है। अलबत्ता इनके माबैन फर्क यह है कि इसमें मुबालगा में ज्यादती फी नफ्स ही पाई जाती है, किसी के मुकाबले में नहीं होती है, जबकि इसमें तफसील के अंदर जो ज्यादती होती है वो किसी के मुकाबले में पाई जाती है। मसलन जैसे हमने कहा ना, ज़ैदुन अज़रबु मिनल कौम, जैद ज्यादा मारने वाला है कौम के मुकाबले में, तो यहां मुकाबला आ गया, कौम भी मारती है, जैद भी मारता है, लेकिन वो ज्यादा मारता है और ये कम मारती है। जबकि इसमें मुबालगा के अंदर ये ज्यादती वाला माना होता है लेकिन मुकाबले में नहीं था, जैसे अल्लाम बहुत ज्यादा जाने वाला, जर्राब बहुत ज्यादा मारने वाला। तो अब यहां इसका तर्जमा करेंगे तो ये किसी के मुकाबले में नहीं होगा, और उसका तर्जमा करेंगे तो वो किसी के मुकाबले के अंदर आ जाएगा। अब ये बात समझ में आ गई है, पता चल जाएगा। लो जी, हमारी अस्मा की बहस मुकम्मल हो गई, इतना काफी है मेरा ख्याल है। हाँ जी, आगे बात समझ में, कोई बात ना समझ आई, कोई सवाल देर में आप पूछ सकते हैं, आ जाएगा। चलो ठीक है, शाबाश, मेरा ख्याल कर लें, बारिश आ गई, सफ़े वगैरह।